نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم۔ فَإِنْ آمَنُوا سو اگر وہ ایمان لائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اسی طریق سے ایمان لائیں جس طریق سے تم ایمان لائیں، تم اہل ایمان لائیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جائیں گے، وَإِن تَوَلَّوْا اگر وہ روگردانی کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو وہ لوگ تو برسر مخالفت ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو سمجھ لو تمہاری طرف سے عن قریب اللہ کافی ہو جائے گا، نمٹ لیں گے اللہ ان سے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تمام اہل السنہ والجماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ان چاروں مسالک کو اہل السنت والجماعت کہتے ہیں، اور اہل السنہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور والجماعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے، اور یہ چاروں مسالک نے کوئی اپنی طرف سے شروع نہیں کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سابقہ امم میں بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ان میں ہدایت یافتہ کون ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس طریق پر جو چلے گا ما انا علیہ واصحابی پر تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور اہل بدعت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور اہل بدعت کے بارے میں فرمایا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جن کے چہرے سفید ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ۔ در منصور کی روایت ہے کہ ہم اہل السنت والجماعہ کہ یہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے یہ اہل السنت والجماعہ ہیں، یعنی یہ وہ ہیں جو ما انا علیہ واصحابی میرے اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں، یہ وہ ہیں۔ تو تمام اہل السنت والجماعہ حنفی، مالکی، حنبلی اور شافعی یہ چاروں مسالک یہ سب کے سب اہل السنت والجماعہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو منہج ہے، طریقہ کار ہے، وہ ما انا علیہ واصحابی اس حدیث کی بنیاد پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر۔ اس لیے تمام اہل سنت والجماعہ کے نزدیک صحابہ کرام معیار حق ہے۔ صحابہ کرام ایمان ناپنے کا آلہ ہے، ایمان کی کسوٹی ہے۔ جس کا ایمان اور عمل صحابہ کرام کے ایمان اور عمل سے ملتا ہوگا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، اور جو اپنے ایمان اور عمل میں صحابہ کرام سے روگردانی کرے گا
وہ اللہ کے ہاں مبغوض ہے، اس کا ایمان قبول نہیں، اس کا عمل قبول نہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نہیں کئی آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 127، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسی طریق پر ایمان لاتے ہیں جیسے کہ تم اہل ایمان آمنتم۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آمنتم کہ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے۔ اس وقت محبوب پیغمبر پر ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس وقت محبوب پیغمبر پر ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ صحابہ کرام کی طرز پر ایمان لائے، اللہ فرما رہے ہیں فقد اہتدوا، فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور جو صحابہ کرام کے طریق سے پھر گیا، ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اللہ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ دور کی بدبختی میں چلے جائیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام معیار حق ہیں، ایمان کی کسوٹی ہیں، اور ساری امت کا ایمان پرکھنے کا آلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے شروع میں 3 طبقات کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طبقات۔ پہلا طبقہ وہ تھا کہ دل و جان سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا کہ جس طبقے نے کھل کر اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اور یہ کفار کا طبقہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 2 آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ جنہوں نے جو کھل کر تو سامنے نہیں آئے، ایمان کا نعرہ لگایا، آواز لگائی، اور اندرون خانہ کفر پر برقرار رہے، جنہیں قرآن نے منافقین کا تمغہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے 13 آیات میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی 4 آیات میں صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا، ہدی للمتقین، کہ ہدایت یہ تقوی والوں کے لیے۔ اور قرآن کے نزول کے وقت سب سے پہلے تقوی والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لانے والے۔ ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان بالغیب کا تذکرہ فرمایا، زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا، قرآن پر اور سابقہ کتب پر ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا، اور آخرت پر کامل یقین کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کو جو تمغہ عطا فرمایا، پہلے طبقے کا تمغہ اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی۔ یہاں ہدن پر علی کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہدایت پر ہیں۔ یہ جو علی ہے للاستعلاء، یہ اوپر کو بیان کرتا ہے، اور یہ لفظ صرف صحابہ کرام کے لیے۔ باقی ایمان والے جو ان کی اتباع کریں گے وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں علی ھدن، کہ صحابہ وہ ہیں جو ہدایت پر حاوی ہیں، مکمل طور پر ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کے بارے میں تمام ایمان والوں کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کے فیصلے کے مطابق ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلاح والے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 13 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب لوگ ایمان لانے لگے تو بہت سارے لوگوں نے آ کر کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ آ کر کیا کریں؟ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے اور آخرت پر بھی ایمان لائے۔
اللہ فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین، یہ مومن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر ایمان کی کسوٹی اور اعلیٰ بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لائیں کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائیں، وہ کون ہیں لوگ؟ صحابہ کرام۔ ایمان لانے والے کون ہیں قرآن کے زمانے میں؟ صحابہ کرام۔ کیسے ایمان لائیں؟ قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، کہا کہ ہم ان جاہلوں کی طرح ایمان لائیں، السفہاء بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ اور بے وقوف اس لیے کہا کہ انہیں دنیا میں کچھ پتہ نہیں، کیا بھائی کھجوریں تیار ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی جہاد پہ چلنا ہے، اور کھجوروں پر ہی گزر بسر ہے۔ اور صحابہ کرام اس سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے اور منافقین پیچھے رہ گئے۔ اب یہ منافقین کہنے لگے کہ بھائی کھجوروں پر سارا سال گزر بسر ہے، یہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے۔ اب یہاں صحابہ کرام کی تنقیص کی، منافقین نے صحابہ کرام کی تنقیص کی، بے توقیری کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہتے تو اس کا جواب کچھ اور دے سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا؟ الا انہم ہم السفہاء، الا خبردار، ان یہ تشدید کے ساتھ جب آتا ہے تو تاکید پیدا کرتا ہے، تشدید کے ساتھ جب آتا ہے تو تاکید پیدا کرتا ہے۔ ہم السفہاء، یا ضمیر تکرار کے ساتھ لائے اللہ رب العزت، دو ضمیر ایک ساتھ لائے، ہم السفہاء، یہ بھی ضمائر کا تکرار بھی تاکید پیدا کرتا ہے۔ تین تاکیدات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے بذات خود بے وقوف۔ چنانچہ اصول بیان کر دیا کہ جو صحابہ کرام پر جس قسم کی تنقید کرے گا اصلاً وہ خود اس کا مستحق ہوگا۔ اور کیوں مستحق ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں اللہ سے قرآن اور وحی لانے والے جبریل امین ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل کرنے والے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جبریل امین کے ذریعے ہو رہا ہے، اور محبوب پیغمبر کے قلب اطہر پر ہو رہا ہے۔ درمیان میں ایک واسطہ ہے، جبریل امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے اوصاف بیان فرمائے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق۔ اسی طریقے سے سورہ تکویر کے اندر فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ جبریل امین کے اوصاف بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ کیوں بیان کیا؟ کہ بھئی اللہ سے قرآن لانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر یہ جبریل امین ہے۔ اللہ نے کہا یہ امانت دار ہے، اللہ نے فرمایا یہ قوت والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آسمانی مخلوق کے سردار ہیں، مطاع، سارے آسمانوں پر ان کے تابع فرمان ہے، ثم امین، اللہ فرمانے پھر یہ امانت دار بھی، پھر یہ امانت دار بھی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امت تک جو واسطہ ہے وہ صحابہ کرام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امت تک دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ کیونکہ یہ متفقہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جزیرہ عرب سے باہر نہیں نکلے۔ آپ جزیرہ عرب سے باہر نہیں نکلے، آپ نے خطوط لکھوائے، لیکن جزیرہ عرب سے آپ باہر نہیں نکلے۔ آدھی دنیا کے فاتح صحابہ کرام، آدھی دنیا میں فاتح بن کر دین پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اور اس آدھی دنیا کا اگر آج جائزہ لگایا جائے کہ وہ کون سی دنیا تھی جس پر صحابہ کرام فاتح تھے، تو دنیا کا اکثر حصہ جس میں آبادی کا ہے صحابہ کرام نے ان کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد دین اسلام پہنچا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر اور امت کے بیچ میں واسطہ صحابہ کرام۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1200 آیات میں صحابہ کرام کی تعدیل بیان فرمائی۔ 1200 آیات، 1200 آیات صحابہ کرام کی تعدیل بیان فرمائی۔
صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی، صحابہ کرام کی عظمت بیان فرمائی، صحابہ کرام کو براہ راست معیار حق بنائے، اور قیامت تک کے لیے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہو، جو صحابہ کرام کے نقش قدم کو چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا گمراہ ہو جائے۔ چنانچہ 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے سبقت کرنے والے ہیں ایمان کے اعتبار سے، عمل صالح کے اعتبار سے، سب سے پہلے سبقت کرنے والے کون ہیں بھائی؟ صحابہ کرام۔ پھر ان کا نام لے کر کہا من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے، پھر یہیں تک بس نہیں کی بات، اب یہ تو کامیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، لیکن آگے قیامت تک کے لیے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، والذین اتبعوہم باحسان، کہ جو صفت احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرے گا، مہاجرین اور انصار کی اتباع کرے گا بالاحسانی، صفت احسان کے ساتھ۔ صفت احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا، یعنی جو ان صحابہ کرام کی صفت احسان کے ساتھ اتباع کرے گا، اللہ سے ڈر کر اتباع کرے گا، اللہ فرما رہے ہیں والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ ان کو ایسے انعامات سے نوازے گا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر بھی صحابہ کرام کی عزت مجروح ہو رہی تھی یا عدالت مجروح ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں براہ راست ان کا دفاع فرمایا، اور یہ دفاع صرف ایسا نہیں کہ کسی واقعے سے ہمیں پتہ چلا، بلکہ اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، 18ویں پارے کے 3 پاؤں میں غالباً رکوع نمبر 17 میں تیسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس سے پچھلی آیت ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، کہ اللہ ایمان والوں کا براہ راست دفاع کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان والے کون؟ یہ قرآن جن کے بارے میں نازل ہوا وہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ہمارے بارے میں کیا؟ والذین اتبعوہم باحسان، ہم صفت احسان کے ساتھ اگر ان کی اتباع کریں گے، ان کے ایمان جیسا ایمان بنائیں گے، ان کے اعمال جیسے اعمال بنائیں گے، تو تب ہم پر انعامات ہوں گے، اور صحابہ کرام پر براہ راست انعامات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بھی؟ تم بہترین امت۔ یہ ساری امت کو، کیونکہ والذین اتبعوہم باحسان، جو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اسی امت میں سے، لیکن اس کا اگر عربی گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کیا جائے تو خیر امت، یہ خیر کی اضافت ہے امت کی طرف، خیر کی امت کیا ہے؟ اضافت کس کی طرف ہے؟ اس کا ترجمہ ہے تم امت کا بہترین حصہ ہو، تم امت کا بہترین حصہ ہو۔ کون ہے بھائی؟ یہ کون تھے بھائی بہترین امت تم ہو؟ صحابہ کرام، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اسی طریقے سے ایک مقام پر جب قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے؟ قرض حسنہ کون دے؟ اس پر یہود و نصارہ نے ایک بات اپنی زبانوں سے نکالی کہ مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا، مسلمانوں کا اللہ غریب ہو گیا، اس لیے اب قرض مانگ رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اس یہودی کو ایک مکہ دے مارا۔ اب وہ یہودی اللہ کے نبی کے دربار میں آیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ابو بکر نے مارا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ نے ان کو مارا کہ جی حضرت میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہا اللہ کی توہین کر رہے تھے اس لیے مارا۔ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟
کہ میرے محبوب پیغمبر یہی سارے تھے، میں تو نہیں تھا، میرے پاس میرے ساتھ تو کوئی میری تائید میں نہیں ہے، یہی لوگ ہیں، ان سے پوچھیں آپ۔ انہوں نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کی توہین نہیں کی۔ اب نبی کی عدالت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گواہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حکم دیا کہ ابوبکر آپ نے زیادتی کی، آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، لہذا تیار ہو جائے۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت مجروح ہو رہی، اور نبی کے سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کرنے والے آپ ہیں، اور آپ کی صداقت مجروح ہونے کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر آنچ پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد کے ساتھ بات فرمائی، البتہ تحقیق، سمع اللہ نے یہ بات سنی ہے کہ ان کفار نے اللہ کی توہین کی ہے اور اللہ کے بارے میں یہ قول کیا ہے کہ اللہ غریب ہے۔ تو اگر صحابہ کرام کا کوئی ایسا عنوان سامنے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا براہ راست دفاع کیا، اور دفاع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 1200 آیات میں یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں جتنی جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا کا تذکرہ ہے، یہ سب سے پہلے ایمان والے کون تھے؟ صحابہ کرام، سب سے پہلے ایمان والے صحابہ کرام۔ اور یہ اتنی آیات میں ان کی تعدیل بیان اس لیے فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرب قیامت فتنوں کا دور آئے اور لوگ صحابہ کرام پر تنقید نہ کرنے لگے، کیونکہ اگر صحابہ کرام پر تنقید عام ہو گئی تو نہ نماز محفوظ رہے گی، نہ اذان محفوظ رہے گی، نہ قرآن محفوظ رہے گا، نہ دین کا کوئی اور رکن محفوظ رہے گا۔ آج اگر ہم کسی بھی حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں تو اس حدیث کے شروع میں کیا بھی؟ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معاویہ بن ابی سفیان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ دین کی کوئی بھی ایسی دلیل، قرآن ہو یا سنت، قرآن ہو یا احادیث ہو، کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہیں جو صحابہ کرام کے بغیر، کوئی دلیل صحابہ کرام کے بغیر نہیں۔ اگر قرآن ہے تو صحابہ کرام نے لکھا، صحابہ کرام نے لکھا، اور وہی مصحف عثمانی آج ہمارے سامنے۔ اگر درمیان سے صحابہ کرام کو ہٹا دیا جائے یا صحابہ کرام کی تنقیص کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تمغہ ہے صحابہ کرام۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ، انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا بھائی؟ علیہم السلام۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا بھائی؟ رضی اللہ عنہم۔ اور بزرگان دین اللہ والوں کے لیے کیا بھائی؟ رحمہ اللہ، رحمت اللہ علیہ۔ یہ تمغات ہیں، اور صحابہ کرام کو جو رضی اللہ کا تمغہ دیا ہے یہ اللہ نے قرآن میں دیا۔ اب تھوڑا سا اس پر اگر غور کریں، یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا اللہ نے پورا قرآن میں جا بجا استعمال فرمایا ہے وہ رضیہ استعمال فرمایا۔ اگر ہم اس کو گرامر کی طرف لے جائیں گے، رضیہ کو اگر گرامر کی طرف لے جائیں گے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس۔ ماضی کسی چیز کے تحقق، پچھلا کوئی بھی واقعہ ہوگا جب ہم اس کو نقل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہماری آنکھوں دیکھا حال ہوگا، یا ہمارا کیا ہوا کوئی کام ہوگا، یا لوگوں کی ایک بڑی جماعت نے گزشتہ اس واقعے کی تصدیق کی ہوگی تو اس کو ماضی کے ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ پیچھے یہ واقعہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر والد کا انتقال ہو گیا، زمانہ ماضی میں ہوا، تاریخ کا ہمیں علم ہے کہ ہمارے والد کا بھی انتقال ہوا۔ جب ہم اس کی پوری تحقیق کے ساتھ بات کریں گے، آئندہ آنے والے زمانے کی اگر ہم کوئی بات کریں گے تو امید کے ساتھ کریں گے۔ کیا بھائی آج میرا بچہ جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا بھائی یہ روٹی جو ہے نا صبح کے لیے رکھ دینا، تو اس کے دوسرے بھائی نے اس کو کہا کہ بھائی صبح تک زندہ رہے گا، صبح تک زندہ رہے گا جو رکھ رہا ہے، کھانی ہے تو ابھی کھا لے ورنہ چھوڑ دو۔
تو مستقبل کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی امید پر کی جائے گی۔ اللہ فرما رہے رضیہ، اللہ راضی ہو چکا ہے، کبھی ناراض نہیں، اور اس کی دلیل بھی احادیث میں موجود ہے، کبھی ناراض نہیں ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب انہوں نے بہت سارا مال خرچ کیا تو اللہ کے نبی نے یوں اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچے، عثمان کا کوئی عمل ان کو نقصان نہیں پہنچے۔ حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احادیث میں ان کا واقعہ کہ فتح مکہ کی خبر انہوں نے لیک کر دی، ایک بڑھیا مانگنے کے لیے آئی تو ان کے بچے مکہ مکرمہ میں تھے، انہوں نے خط لکھ دیا کہ بھائی عنقریب نبی علیہ السلام ایک بڑی فوج کے ساتھ چڑھائی کرنے والا۔ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جب بتلایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اس بڑھیا کو تلاش کرو اور اس سے یہ خط لے کر آ جاؤ۔ ایک جگہ پر راستے میں آ کر انہوں نے اسے پکڑا اور اسے کہا کہ انہوں نے کہا میرے پاس خط نہیں، کہا خط تو تمہارے پاس ہے، ہمارے نبی نے کہا ہوا۔ انہوں نے اپنی چٹیا سے خط نکال کر دیا۔ جیسے ہی حاتم ابن ابی بلتعہ کو بلایا گیا تو حاتم ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تلوار مجھے دیں، میں اس منافق کا سر اڑا لوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ بدری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہے، اللہ نے ان کو درگزر کر دیا، ان کے ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور اس یقین کے ساتھ انہوں نے خط بھیجا ہے کہ اللہ کے نبی فاتح بن کر جائے، کبھی مغلوب نہیں ہوں، نہ ان کے ایمان میں کوئی فرق ہے، یہ بدری صحابی ہیں، لہذا اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہو کہ جو اس کا سر اڑاتے؟ اسی طریقے سے سورۃ الحدید، ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا، میں معذرت چاہوں گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے درجات کو بلند فرمایا، بیان فرمایا۔ وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ فرما رہے اور اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ کے ہاں ان کا درجہ ان سے بلند ہے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا۔ اب یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی جنہوں نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور قتال کی۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ بلند ہے، بڑا ہے ان لوگوں سے، انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد قتال کیا۔ فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ کرام اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ کرام کا ان کے درجات آپس میں ایک دوسرے میں اوپر نیچے ہیں، کہ جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بلند ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین کا ہے، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا ہے، اس کے بعد جو ہے عشرہ مبشرہ کے بعد اصحاب بدر ہیں، اصحاب بدر کے بعد پھر جو ہے وہ 1400 صحابہ کرام جنہوں نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، صلح حدیبیہ والے، اور اس کے بعد مہاجرین سب سے افضل ہیں، پھر اس کے بعد انصار افضل ہیں، پھر مہاجرین اور انصار کے بعد فتح مکہ سے پہلے والے فتح مکہ کے بعد والوں سے افضل ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، اللہ فرما رہے ہیں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ تفسیر قرآن مجید کی جو ہے سب سے بڑا درجہ تفسیر کا، تفسیر الآیت بالآیہ، تفسیر الآیت بالآیہ، کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرنا، اور تفسیر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ تفسیر الآیت بالحدیث، اور تفسیر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ تفسیر الآیت باقوال الصحابہ۔ اب یہاں جو وعدہ حسنہ کا ہے،
اللہ فرما رہے سورۃ الانبیاء کے آخری صفحے میں اللہ فرما رہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ہماری طرف سے جن کے لیے حسنہ سبقت کر گئی، ہماری طرف سے جن کے لیے حسنہ، اللہ نے وعدہ کیا سارے صحابہ کرام کے لیے، کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ حسنہ کا۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ فرما رہے کہ ہماری طرف سے حسنہ جن کے لیے سبقت کر گئی، ان جن کے بارے میں ہم نے حسنہ کا فیصلہ کر لیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ جہنم سے دور ہوں، لا يسمعون حسیسها، اس کا شور بھی نہیں سنیں، اتنے دور ہوں، وہم فیما اشتہت انفسهم خالدون، اور ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں وہ جو چاہیں گے ان کو ملتا ہے، اور وہ کون سی جگہ؟ جنت۔ چنانچہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ جنت ہے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ باقی صحابہ کرام کے جو آپس میں معاملات ہیں ان کا فیصلہ امت کو اجازت نہیں ہے کہ امت فیصلہ کرے اور جسارت کرے۔ صحابہ کرام ساری امت کے بارے میں ناقد ہیں کہ ساری امت کے ایمان اور عمل کو ان کی طرف لوٹایا جائے گا، اگر ان جیسا ہے، ان کی مشابہت رکھتا ہے تو اللہ کا فیصلہ کیا ہے گا، یہ کامیاب ہے، اگر ان جیسا نہیں تو ناکام۔ باقی امت صحابہ کرام پر نقد نہیں کر سکتی، امت صحابہ کرام پر نقد نہیں کر سکتی۔ اور آج ہماری دنیا کے اندر ہمارے معاملات، ہم دنیا کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو بڑوں کے معاملات ہیں ان میں اس کا ہم اثر تو بات کر سکتا ہے، بعد والا بات نہیں کر سکتا۔ بیٹا اپنے باپ کو تنبیہ نہیں کر سکتا، باپ تو اپنے بیٹے کو تنبیہ کر سکتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو تنبیہ نہیں کر سکتا۔ سارا مال خرچ کر دیتا ہے میرا باپ، سارا مال خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، اچھا باپ رو رہا ہے اور اشعار پڑھ رہا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے بلایا کہا کہ بھائی وہ پہلے وہ اشعار سنا دو، وہ سنائے، کہا کہ میں افسوس اس بات کا ہے کہ ساری زندگی میں نے کھلایا اس کو، آج اس کا مال کھا رہا ہوں تو یہ شکایت لے کے آ کہ اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا انت ومالک لابیک، انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ، تیرا کچھ بھی نہیں، لہذا باپ پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں۔ پھر ایک کھلی بات جو ہے، اللہ دین اللہ کا ہے، اور وحی کے ذریعے یہ دین پہنچا کس پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور قانونی شکل میں یہ دین ہے کیا؟ قرآن مجید، اور ساری امت تک قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ لہذا اللہ، رسول اللہ، کتاب اللہ اور صحابہ کرام، یہ چار ایسے طبقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، رسول اللہ کی ذات، کتاب اللہ اور اصحاب رسول، جو بھی ان پر اعتراض کرے گا بہت اچھی طریقے سے یاد کر لے، وہ گمراہ ہے۔ جو بھی ان چار پر اعتراض کرے گا وہ گمراہ ہے، وہ دین کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ لہذا ہم نوجوانوں سے یہ کہیں گے کہ جس کے بیان سے یہ پتہ چلے کہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، رسول اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، کتاب اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اصحاب رسول پر اعتراض کر رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ گمراہ ہے، آپ نے اس کی بات نہیں سنی۔ اگر سنیں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں۔ کیوں؟ اولئک هم المفلحون، کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اولئک هم الفائزون، کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکا ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اولئک هم الراشدون، کون ہے؟ اولئک هم الفائزون، کون ہے؟ صحابہ کرام۔ قرآن کی 1200 آیات صحابہ کرام کے فضائل بیان کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی شخصیت اگر صحابہ کرام پر اعتراض کرے گی تو ہم قرآن کو مانیں گے، اسے چھوڑ دیں۔ ہم قرآن کی ترجمانی کریں گے، اس کی ترجمانی چھوڑ دیں۔ ہم قرآن کو سامنے رکھیں گے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں۔ ہم تاریخ کے بند کو قرآن پر ترجیح اگر دیں گے تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود ہی کر لے کہ اسے اللہ کے قرآن پر اعتماد ہے یا تاریخ کی گٹر ٹوپ اندھیریوں پر اعتماد۔
تاریخ لکھنے والے وہ ہیں کہ جن کی کتابوں کے بارے میں خود یہ بھی نہیں پتا آج تک کہ یہ کتاب اس کی ہے بھی یا نہیں. تاریخ کی کوئی سند نہیں، قرآن کی سند ہے، احادیث کی سند ہے. کوئی عالم دین بلا سند کے عالم نہیں بنتا، اس کی پوری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتی. پھر ایک اور بات جو ہے میں بہت اچھے طریقے سے اس بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید، احادیث رسول، صرف اردو کا ترجمہ پڑھ کے اسے بیان کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے. اردو کا ترجمہ لکھنے والا کون ہے؟ اس صدی کا آدمی. کون ہے؟ اس صدی کا آدمی، میرے اور آپ کے معاشرے کا آدمی. اور میرے اور آپ کے معاشرے میں زندگی کیا گزار رہے ہیں ہم کہ اگر کسی ایک آدمی کی ایک بات ہمیں ناپسند ہو یا ہم اس کے دشمن ہو جاتے. کسی ایک بات آدمی کی ایک بات ناپسند ہے ہم اس کے دشمن ہو جاتے. سیاسی پارٹی کا اختلاف ہو گیا تو ہم دشمن ہو گئے، مذہبی پارٹی کا اختلاف ہو گیا تو دشمن ہو گئے. میں ایک عالم دین کو سنتا ہوں، وہ دوسرے عالم دین کو سنتا ہے. میں ان کی بات اور ان کے فضائل بیان کرتا ہوں، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے. اگر اس نے اس عالم دین کے بارے میں کوئی برائی بیان کر دی تو میں اس کا دشمن ہو جاؤں. میں نے اس کی کوئی برائی کر لی تو وہ میرا دشمن ہو جائے. ہم جس صدی سے گزر رہے ہیں اس صدی میں اردو کا ترجمہ ہوا، اس لیے قرآن و سنت کو اصل ماخذ سے دیکھا جائے. اصل ماخذ کون؟ پھر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آج اس قرآن کی آیت کو سمجھا ہوں، صحابہ کرام کے شاگرد نہیں سمجھے، کوئی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹ بول، وہ دجل ہے، فریب ہے. قرآن سنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بھی یہ نہیں کہا کہ صرف یہ دین بس میں نے نازل کر دیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کی. دین کی نسبت کس کی طرف کی ہے؟ صحابہ کرام. میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر. تمہارا دین، یہ تم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا اور صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا. یہ دین جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا تو وہ دین نہیں ہے. کیسے بھائی؟ اللہ کے نبی کی کتنی شادیاں بھائی؟ 11. ایک وقت میں کتنی تھی؟ 9. احادیث سے ثابت. لیکن صحابہ کرام نے یہ عمل تو یہ دین نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے، اگر یہ کوشش کرے کہ احادیث سے ثابت ہے لہذا میں کروں گا تو وہ دین سے بغاوت کرے گا، حدود اللہ سے بغاوت کرے گا. تو دین کون سا ہے؟ صحابہ والا، جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہو اور صحابہ کرام نے کر کے دکھلایا ہو. گرامی قدر سامعین، قرآن مجید کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام پر اعتماد کرنا ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم کو تلاش کرنا ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں ہمیشہ کے لیے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. صحابہ کرام کو تلاش کرنا ہوگا قرآن میں. اگر تاریخ کی کوئی روایت قرآن مجید کی ان آیات سے ٹکرا رہی ہے تو اسے ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے، اس کی کوئی حیثیت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام پر کامل اعتماد نصیب فرمائے، کامل ان کے طرز پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا